ہمارے علاقے میں یہ ڈکیتیاں، تالے توڑنا، بلب توڑنا، یہ جو نا کڈر کا لین توڑنا، میٹر توڑنا، یہ آج تک عام ہو رہا ہے۔ ہم درخواست کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے، ادھر آئے دن تم دیکھو گلی محلوں میں ہر گھر سے ایک گھر توڑ کے دوسرے گھر میں تمہارے کو منشیات فروشوں کا اڈا ملے گا۔ پوٹریوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، بس ہم کھما رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں، صحیح ہے۔ وہ نوجوان نسل کو اچھی طرح برباد کر رہے ہیں، ایک پی رہا ہے تو وہ 10 کو آگے اور لگا رہا ہے۔ سارے کے سارے یہاں پہ جو مافیا یہی کروا رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی چرسی موالی ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، بچے محفوظ ہیں، تو گزارش کی جاتی ہے کہ خدا کے لیے اس طرف توجہ دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زبیر احمد اپنے کیمرامین سفیان بنگش کے ساتھ۔ نشہ کسی بھی قسم کا ہو انسانی صحت کے لیے مضر ہے، مگر ہیروئن جسے عام الفاظ میں پاؤڈر بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے ملک میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ پہلے صرف شہروں تک محدود تھا، مگر آج ہمارے محلوں، گلی کوچوں تک، حتیٰ کہ گھروں تک یہ آ پہنچا ہے، جس سے ہماری نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی اس نشے کا شکار ہو چکی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم لوگوں سے ان کی رائے جانیں گے کہ وہ کس حد تک اس نشے سے اور ان نشیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے کہ جو آج کل یہ نشئی اس علاقوں میں گھوم رہے ہیں، جو نشہ اس حد تک پھیل چکا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پوٹریوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، بس ہم کھما رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں، صحیح ہے۔ وہ نوجوان نسل کو اچھی طرح برباد کر رہے ہیں، ایک پی رہا ہے تو وہ 10 کو آگے اور لگا رہا ہے۔ اور آج کل تو یہ کر رہے ہیں کہ رات کو جو گھروں کے آگے پردے لگے ہوتے ہیں نا، وہ بھی چرا کے لے جاتے ہیں اپنے پر اوڑھنے کے لیے۔ گیس کے میٹر یہ نہیں چھوڑتے ہیں، دکانوں کے تالے یہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ میری خود کی شاپ ہے، 2 بار اس کے تالے توڑے ہیں، اندر جو نظر آتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پولیس والے وہ کچھ کہتے ہی نہیں ہے، اٹھا کے لے جاتے ہیں، آگے راستے میں دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پشاور کی طرح ان کے لیے بھی یہاں ایک ہاسپٹل بننا چاہیے، تاکہ جو پوٹری نظر آئے اٹھا کے ہاسپٹل میں ڈالے، تب جا کے ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو بچے میں یہ عادت لگ جائے گی۔ تو کسی سے، انتظامیہ سے یا کسی اور سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں ان پولیس سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا کوئی حل نکالے۔ یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، بچوں کو بھی خراب کرتے جا رہے ہیں یہ، کیونکہ یہ تو اپنی لالچ میں، ایک جب چرسی ہوتا ہے، پوڈری ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے پوری دنیا ہو جائے۔ یہ تو بھی آگے بڑھتے جائیں گے اگر ان کا کوئی حل نہ نکالا گیا تو۔ پاؤڈری، ہیروئن جو آج کل دن بدن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی ہماری تو گورنمنٹ سے اور حکومت سے یہ درخواست ہے کہ یہ منشیات بند کیا جائے، اور بہت زیادہ ہو گیا یہاں پہ، اکثریت پائی جاتی ہے۔ آپ نیچے ندی پہ چلے جائیں، ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے نیچے ندی میں پڑے ہوتے ہیں۔ اور پچھلے دن ندی بھی آئی تھی، تقریباً 12-13 پوٹری نکالے تھے نیچے ندی سے۔ اس وجہ سے تو بچوں کی، مطلب بچوں پہ بھی اثر پڑتا ہے اس کا۔ باقی اینی ٹائم یہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، 1-2 ابھی بھی گھوم رہے ہوں گے۔ نہیں تو یہ کیا سننے میں آیا کہ یہاں پہ یہ لوگ جو نشئی ہے، یہ پاؤڈری، یہ تالے وغیرہ بھی توڑ رہے ہو دکانوں کے، مکانوں کے، یہ سچ ہے؟ ہاں بھائی، یہ تو میٹر توڑ کے لے جاتے ہیں، پکڑتے ہیں رات کو 12-1 بجے، دب توڑ کے لے جاتے ہیں۔ اس کا تو، ان کا تو گلہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بس یہ ختم ہو جائے، یہاں سے کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ یہاں پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوری ہو رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بس یہ تو میں اعلیٰ حکام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس علاقے میں بہت زیادہ گن پھیلا ہوا ہے، اور خاص کر یہ ینگ ایگریشن جو ہے اس میں تباہ ہو رہا ہے۔ تو میرا اعلیٰ حکام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ جو ہے نا فوراً ایکشن دیا جائے، اور خاص کر یہ جو راتوں کو دکانوں کا تالے ٹوٹتا ہے، اور یہاں پہ چوریاں ہوتا ہے، راتوں کو جو ہے نا لوگوں کے گیس کے میٹر جو ہے نا نکالے جاتے ہیں، تو یہاں کے جو لوگ ہے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو میرا آئی جی سن سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی اس پہ فوراً ایکشن دیا جائے، اور اس کو یہاں سے جو ہے نا صفائی کیا جائے، اور خاص کر یہاں پہ جو منشیات بیچنے والا ہے ان کے اوپر ایکشن دیا جائے۔ منشیات بیچنے والوں پہ اور منشیات پینے والوں پہ، دونوں پہ تو کاروائی تو دونوں پہ، جو ان کے اوپر جو منشیات بیچنے والا ہے ان کے اوپر کاروائی ہوگا تو انشاءاللہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، بند کیا جائے گا۔ تو منشیات کہاں سے ان کو ملیں گے؟ وہ خود سیٹ ہو جائے گا، ان کو ملتا ہے، آرام سے ملتا ہے، کوئی تکلیف ان کو اٹھانا نہیں پڑتے، ان کو آرام سے ملتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ پاؤڈری پینے والا ہے اور بچے خراب ہو رہے ہیں۔ تو میرا اعلیٰ حکام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ جو ہے نا فوراً ایکشن دیا جائے۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کیا کہیں گے، یہ جو دن بدن یہ نشہ، یہ پاؤڈریوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ نشے میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ تو 2-3 بار ہماری بھی تالے ٹوٹے ہیں، دکانیں لوٹ چکی ہیں، ان کو تو
غرق کرنا چاہیے بھائی. یہ ہمارے جو چیئرمین ہیں وائس چیئرمین ہیں ان پہ ایکشن لینا چاہیے. آپ کی کس چیز کی دکان ہے؟ سبزی کی دکان ہے. سبزی کی دکان 2 مرتبہ لوٹ سامنے چکے. میڈیکل کے بھی 2 بار تالے ٹوٹے ہیں. 2 بار میری دکان کے تالے ٹوٹے ہیں. تو آپ کی کس سے گزارش؟ ہم تو متعلقہ جو چیئرمین ہیں وائس چیئرمین ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بھائی یہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں. چلیں شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. زبیر بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. سر کیا کہیں گے جو آئے دن یہاں سننے میں ہے کہ پاؤڈر دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاؤڈر میں، اور آئے دن یہاں تالے ٹوٹ رہے ہیں، چوریاں، اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ ابھی بھائی نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان کے تالے توڑے گئے. اس کے بعد ہمارے سامنے میڈیکل اسٹور والے کے بھی تالے توڑے گئے. اس کے 1-2 دن بعد دوبارہ پھر تالے توڑے گئے، لیکن موقع پہ چوکیدار کی پہنچے تو اس چوکیدار کی وجہ سے وہ واردات کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے. تو اس طرح کی تو بہت ساری وارداتیں اور یہ علاقے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، خصوصاً قائد آباد کے ایریا میں، کہ پوڈریوں کی جو تعداد ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی. ان میں سب سے پہلے تو ہماری وہ غلطی یہ ہے کہ ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر رہے. ہمیں چاہیے کہ ان پہ کنٹرول کرے، کیونکہ یہ رات کی تاریکیوں میں وارداتیں ڈالتے، پھر ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا. تو اس پہ پہلے تو شاہ لطیف ٹاؤن کے جو ذمہ داران ہیں، پولیس اہلکار ہیں، ایسے چھوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں. اور اس کے بعد جو ہمارے علاقے کے چیئرمین صاحب ہے مزمل شاہ صاحب، وہ بھی اس پر ایکشن لیں تاکہ ان وارداتوں کو ناکام بنایا جائے. کیونکہ خاص طور پہ مدینہ ٹاؤن کا جو ایریا ہے اس میں دن بدن وارداتیں ہو رہی ہیں. تقریباً کل رات کو بھی ایک ڈکیتی ہوئی تھی جس میں 4 موبائل جو تھے وہ بائکوں پہ آئے تھے. انہوں نے ان کو چوروں کا پیچھا کیا لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. سننے میں ہے کہ یہاں بیک سائڈ پہ کوئی ندی ہے، یہاں سے منشیات بکتی بھی ہے، اور وہاں پہ یہ نشئی بہت زیادہ ہیں. یہ آپ نے بہت اچھی پوائنٹ کی بات کی. نشئی آپ کو پتہ ہے کہ نیچے گوڈ کا ایریا لگتا ہے جس میں آپ کو ہر قسم کی منشیات آسانی سے مل جاتی ہے. تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا. اس ایکشن نہ لینے کی وجہ سے ان منشیات فروشوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ساتھ میں جو اس کے عادی ہیں، جو اس لت کا شکار ہیں، وہ بھی ان کا بھی اس میں خاص طور پہ اضافہ ہوتا جاتا ہے. کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، وہ ادھر رات کو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ تالے بھی توڑتے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نشئی ہوگا، سو رہا ہوگا، لیکن وہ اپنی واردات میں لگے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم اس پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو ہمارا یہ اس ایریا میں امن نہیں آ سکتا. ہم کوئی اچھی چیز اپنے پاس رکھ نہیں سکتے. حالات ایسے ہو گئے کہ آپ نہ تو اچھا موبائل رکھ سکتے ہیں، نہ کوئی بائک رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ میں اگر اس چیز پہ ابھی سواری پہ جا رہا ہوں تو آپ کو اس یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سواری کے ساتھ واپس گھر کو لوٹوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وارداتیں اتنی ہو رہی ہے کہ آپ 9 بجے مغرب کے ٹائم، عشاء کے ٹائم، کسی بھی ٹائم آئے تو آپ بالکل اس ڈر میں رہتے ہیں کہ یار میں صحیح سلامت گھر پہنچ سکوں گا یا نہیں. یہ ہماری ناکامیاں ہیں. اس پہ میں چیئرمین صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پر ذرا غور کریں اور اس پر ایکشن لیں تاکہ یہ جو جتنی وارداتیں ہیں یہ تھوڑی کم ہو اور علاقے کے لوگ امن اور سکون کے ساتھ اور یہاں بغیر کسی ڈر کے وہ زندگی گزار سکیں. چلیں، بہت شکریہ. شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ آئے دن اس علاقے میں منشیات بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پر ہیروئن، جس پہ ہماری نوجوان نسل اس کے اندر مبتلا ہو رہی ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ آئے دن یہ ڈکیتی ہوتی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ میں اپنے حکمرانوں سے درخواست کروں گا کہ اس بات پہ تھوڑا سا غور کرے، کیونکہ یہ جو ہے نا دینی لحاظ سے ان کی بھی ذمہ داری ہے. اگر کسی ایک انسان کا قتل ہونا، مخلوق کا قتل ہونا ہے، تو ہم سب سے درخواست کریں گے کہ یہاں جو اس محلے میں یہ جو بے امنی اور یہ منشیات پاؤڈر وغیرہ جو چل رہا ہے، بھائی اس میں ذرا اگر یہ ان کا کوئی اور مسئلہ ہے تو دور کہیں اور چلے جائے، مگر ہمارے علاقے میں یہ ڈکیتیاں، تالے توڑنا، بلب توڑنا، یہ جو نا کڈر کا لین توڑنا، میٹر توڑنا، یہ آج تک عام ہو رہا ہے. ہم درخواست کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے کہ بھائی اس چیزوں کو جو نا دور کیا جائے اور یہ ہمارے علاقے میں امن آ جائے. سننے میں آیا ہے کہ یہ پیچھے بیک سائڈ پہ ندی کی طرف منشیات بکتی بھی ہے، اور یہ نشئی کافی زیادہ، جو ابھی بھی ایک تو اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے، یہ سامنے ایک نشئی جا رہے ہیں، تو یہ اس طرح کے نشئی کافی زیادہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے
लोग कहते हैं कि यार हमारी इधर इलाकों के हत्या के और तो छोड़े घरों के पर्दे तक नहीं छोड़ रहे, ये सच है? बिल्कुल सच है। ये इस गली में इतने लोग जा रहे हैं और दिन और रात को हम रात को 3 बजे उठते हैं तो भी यहाँ मुंशियात जो है ना मतलब चलते फिरते हैं, कहीं भाई फुटपाथ में लेटे हुए हैं और इस तरह से हरकतें करते हैं कि भाई जो है ना इससे जो है ना हमारे इलाका बहुत ज़्यादा तंग आया है और बेअमनी फैली है। हम अपने हुक्मरान से दरख्वास्त करते कि इस पर गौर किया जाए, इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। बड़ी मेहरबानी। चलें, बहुत शुक्रिया सर जी आपका। मुंशियात यहाँ बिकती है और मुंशियात ये नशे काफ़ी ज़्यादा, हेरोइन की काफ़ी ज़्यादा हो गए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे दिन ब दिन चोरी चकारी हो रही है और ये सारे के सारे यहाँ पे जो माफिया यही करवा रहे हैं। और ये जितने भी चरसी मवाली हमारे घर महफूज नहीं है, बच्चे महफूज हैं, तो गुजारिश की जाती है कि खुदा के लिए इस तरफ तवज्जो दी जाए, इस इलाके को इससे पाक किया जाए और यहाँ का माहौल कुछ बेहतर से बेहतर किया जाए और हमारे बच्चे ताकि अंदर बाहर सुकून से घूम फिर सके। इंतज़ामिया से कुछ कहना चाहेंगे? इंतज़ामिया से यही गुजारिश करूँगा कि इस पर भरपूर एक्शन लिया जाए। DC साहब हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े हैं, यहाँ हमारे इलाके में खेल के मैदान नहीं है, ठीक है, बच्चे इस तरफ जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रोन पे चर्च पे लग रहे हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। दिन ब दिन पोल्ट्री में इजाफा हो रहा है या नशे में इजाफा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे इलाके में कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, खेलने के लिए मैदान नहीं है, समझ रहे हो? तो ना हमारे इलाके के बच्चे के लिए खेलने का मैदान है, ना हमारे इलाके के लिए जो है ना कोई सहूलत है, ना कुछ है। इधर आए दिन तुम देखो गली मोहल्लों में हर घर से एक घर छोड़ के दूसरे घर में तुम्हारे को मंशियात फरोशों का अड्डा मिलेगा। खुद लेडीज मर्द मंशियात फरोशों में इतने जो है ना शुगल मशगूल है कि अभी हमारा इलाका जो है ना, अभी हम जो है ना खुद भी इनके ऊपर अगर कंट्रोल करें तो नहीं करना चाहिए। इतने इधर देखते हैं हम लोग, बैठे रहते हैं इस जगह पे, देखते हैं तो कभी जो है ना हर 5 मिनट बाद हम लोगों को यकीन मानो कि जो है ना 10 पोल्ट्री मिलते हैं हर 5 मिनट बाद, इतने तादाद। अभी टाइम पे इस इलाके में आम चोरियों के ज़्यादा पोल्ट्री ज़्यादा है। अगर हम लोग आम बंदों को देखें तो कम में पोल्ट्री ज़्यादा है। क्या वजह है? वजह माहौल की है, ग्राउंड नहीं है, खेलने के लिए जो ग्राउंड देते हैं उसके ऊपर कब्जा कर देते हैं, बोलते प्लाटिंग हो जाते हैं अपने लिए जो है ना चंद पैसों के लिए नई नस्लों को तबाह करते हैं। बिल्कुल ऐसा ये सारा कसूर इन्हीं का है। अगर इन लोग चाहे तो इस माशरे को ये लोग सही भी कर सकते हैं, लेकिन ये लोग खुद इसमें जो है ना मंशियात फरोशी के जो है ना ऐसे दार है। ये लोग खुद 4 पैसों के लिए जो है ना ये लोग खुद कर रहे हैं सब कुछ। चले, शुक्रिया। आपने आवाम की राय जानी, लोग किस हद तक इन नशेयों से, इन नशावरों से, इन मंशियात फरोशों से किस हद तक परेशान हैं। तो हमारी आला इंतज़ामिया से, हुकाम से और इलाके के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से गुजारिश है कि प्लीज़ इसके ऊपर भरपूर एक्शन लिया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका।